جو ٹاپک ہے نیا چیپٹر شروع کریں گے، اور نئے چیپٹر میں ہمارا جو مین ٹاپک ہے دیٹ از ایکچولی نئے چیپٹر کا ابتدا ہم کریں گے نروس کوآرڈینیشن. تو نروس کوآرڈینیشن یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ نروس کوآرڈینیشن ہے کیا چیز. تو چلیے نروس کوآرڈینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 17 ہے. تو چیپٹر نمبر 17 جس کا نام کیا ہے؟ شاباش، نروس کوآرڈینیشن. تو نروس کوآرڈینیشن کچھ اس طرح ہے. نروس کوآرڈینیشن اس کی میں پہلے جو ڈائیگرامیٹیکل کنسیپٹ ہے وہ ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس کا جو ڈائیگرامیٹیکل کنسیپٹ ہے، تو ڈائیگرامیٹیکل کنسیپٹ اس کا کچھ اس طرح ہے. ڈائیگرامیٹیکل کنسیپٹ کہ یہ ہمارے پاس اس طرح ایک سیل ہے. یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے اور یہ ہمارے پاس دوسرا سیل ہے. تو اگر دو سیلوں کے درمیان ریلیشن ہے، ریلیشن شپ ہے، اگر دو سیلوں کے درمیان کمیونیکیشن ہے، ریلیشن شپ ہے، اور یہ ریلیشن شپ بائی نیورانز ہے، تو اس کو نروس کوآرڈینیشن ہم کہتے ہیں. اور اگر دو سیلوں کے درمیان ریلیشن شپ کیمیکلز کی ذریعے ہے، ہارمون کی ذریعے ہے، تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیمیکل کوآرڈینیشن ہے. دوبارہ لیٹ سپوز یہ ایک ٹیشو ہے باڈی کا، اور یہ باڈی کا دوسرا ٹیشو ہے. تو اگر باڈی کے دو ٹیشوز ہے، اگر باڈی کے دو ٹیشو کے درمیان ریلیشن شپ ہے اور وہ ریلیشن شپ بائی نیوران ہے، تو اس کو ہم نروس کوآرڈینیشن کہتے ہیں. اگر یہ ریلیشن شپ کس کے ذریعے ہے؟ بائی نیورانز، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نروس کوآرڈینیشن. So the relationship between cells, tissues and organ by the help of neurons is known as nervous coordination. تو اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے؟ The relationship اب زیادہ لکھوں گا تو among کن چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ؟ سیلز، ٹیشوز، آرگنز. The relationship between organs, between tissues and between cells. The relationship among cells, tissues and organ by the help of کس کے ذریعے؟ شاباش، by the help of نیورانز. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکارڈ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاباش، اسکارڈ. نروس کوآرڈینیشن، اس کو ہم نروس کوآرڈینیشن کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس نروس کوآرڈینیشن کی مین کیا چیز ہے؟ ڈیفینیشن ہے. اب نروس کوآرڈینیشن میں ہمارے پاس سٹیپس انوالو ہے. سٹیپس انوالو ان نروس کوآرڈینیشن. Steps involved in a nervous coordination. نروس کوآرڈینیشن میں جتنی بھی سٹیپس انوالو ہے تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو نروس کوآرڈینیشن میں ہمارے پاس 3 سٹیپس انوالو ہے. 3 سٹیپس. اب ایک ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ریسیپٹر ہے. ریسیپٹر. اب نروس کوآرڈینیشن کی جو سٹیپس ہے اس میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس کیا چیز ہے؟
ریسیپٹر ہے. ریسیپٹر کیا چیز ہے؟ ریسیپٹر ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ دوسرے نمبر انٹیگریٹر ہے. اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ایفیکٹر ہے. اس میں جو پہلا سٹیپ ہے یہ ہمارے پاس ریسیپٹر ہے. دوسرا جو سٹیپ ہے اس میں تو وہ ہمارے پاس ہے کنٹرول سینٹر ہے. اور تیسرا ہمارے پاس ہے ایفیکٹر. تو یہ تو ہم نے چیپٹر نمبر 2 میں بھی ڈسکس کرے کہ ریسیپٹر سٹیمولائی لے گا، کنٹرول سینٹر اس کو کمپیئر کرے گا اور ایفیکٹر ریسپونس دے گا. یہ ریسیپٹر کیا ہے؟ ڈیٹیکٹ سٹیمولائی. یہ ہمارے پاس ڈیٹیکٹ سٹیمولائی، یہ سٹیمولائی لے گا، یہ کمپیئر کس چیز کو؟ سٹیمولس ڈیٹا کو. کمپیئر سٹیمولس ڈیٹا، یہ سٹیمولس ڈیٹا کو اینڈ سیٹ پوائنٹ ڈیٹا کو یہ کمپیئر کرے گا. سیٹ پوائنٹ ڈیٹا کو یہ کمپیئر کرے گا. اور ایفیکٹر اٹ میک ریسپونسز. اٹ میک ریسپونسز. تو یہ ریسپونسز پرووائڈ کرتا ہے. تو چلیے اس میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں. یہ پہلا جو ہمارے پاس ریسیپٹر ہے، یہ ریسیپٹر کے ٹائپس ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ریسیپٹر پہ ذرا ڈسکشن کرتے ہیں کہ ریسیپٹر ہے کیا چیز. تو ریسیپٹر ہمارے پاس ریسیپٹر ایک سیل ہے، نیوران کا ایک پارٹ ہے، سیل پارٹ ہے، یا ایک آرگن ہے. ریسیپٹر از ریسیپٹر ہمارے پاس ریسیپٹر از اے سیل یا سیل پارٹ ہے. ایک سیل ہے، سیل پارٹ ہے، اور این آرگن یا ایک آرگن ہے وچ ڈیٹیکٹ، جو کہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کس چیز کو؟ سٹیمولائی کو. جتنی بھی سٹیمولس ہے، سٹیمولائی ہے، تو اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اس طرح ریسیپٹر ہمارے پاس ایک سیل ہے، یا سیل کا ایک حصہ ہے، سیل پارٹ ہے، یا ایک آرگن ہے جو سٹیمولس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو سیل یہ بیسیکلی ہمارے پاس نیوران آتا ہے. سیل کا ایک پارٹ تو مطلب ہمارے پاس ڈینڈرائٹ ہے، یا ان آرگن تو یہ ہمارے پاس لیٹ سپوز سکن آتا ہے. ان میجورٹی آف کیسز، زیادہ تر کیسز میں یہ ہمارے پاس اس طرح ہے. تو ذرا ڈسکس کرتے ہیں اس میں کیا چیز ہے. ریسیپٹر کے ٹائپس ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریسیپٹر یہ سٹیمولس ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے سی این ایس کو. اب ریسیپٹر کی کلاسیفیکیشن ہے، تو ہمارے پاس ریسیپٹر کے 5 اقسام ہیں. ریسیپٹر کی کتنے؟ 5 ٹائپس ہے. دیر آر 5 ٹائپس آف ریسیپٹر. اور ریسیپٹر کی اقسام میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے کیمو ریسیپٹر. کیمو ریسیپٹر اٹ ڈیٹیکٹس the stimuli of chemicals. Chemoreceptors detect the stimuli
of chemicals. یہ کیمیکل کے اسٹیمولس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اس کو لیتا ہے, اور یہ ہمارے پاس یہ ٹیسٹ وغیرہ کے ٹیسٹ ریسپٹر ان دا ہائپوتھیلمس, ہمارے پاس ٹیسٹ کے ریسپٹر کو ہم گسٹیشن کہتے ہیں. اس طرح اسمیل کی ریسپٹر کو ہم اولفیکشن کہتے ہیں. اس طرح ریسپٹر آف دا ہائپوتھیلمس کو ہم اوسمو ریسپٹر کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پھر اس کی اقسام ہے. ایک ہمارے پاس ہے گسٹیٹری ریسپٹر. گسٹیٹری ریسپٹر اس کی اقسام ہے. ایک ہمارے پاس ہے اولفیکٹری ریسپٹر. اور ایک ہمارے پاس ہے اوسمو ریسپٹرز. اس طرح گسٹیٹری یہ ٹیسٹ ریسپٹر کہلاتے ہیں. تو ٹیسٹ ہمارے پاس کیمیکل کا ہوتا ہے. ٹیسٹ ریسپٹر مختلف فوڈ کا جو ٹیسٹ کیمیکلز کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اسمیل ریسپٹر اولفیکٹری ہمارے پاس اسمیل ریسپٹر کو ہم کہتے ہیں. تو اسمیل بھی مختلف کیمیکلز کا ہم لے لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس اولفیکشن ہے. اور اوسمو ریسپٹر یہ ہمارے پاس چینجز ڈیٹیکٹ چینجز. کس میں چینجز؟ ان اوسمولیرٹی آف بلڈ. ان اوسمولیرٹی آف بلڈ. اسمولیرٹی آف بلڈ کا مطلب ہے آیانک بیلنس آف بلڈ. یہ آیانک بیلنس کو ہم کہتے ہیں. اس طرح دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے فوٹو ریسپٹر. تو فوٹو ریسپٹر ہمارے پاس یہ اسٹیمولس آف لائٹ اس کو رسپونڈ دیتا ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے فوٹو ریسپٹر. فوٹو ریسپٹر تو اٹ ریسپونڈ ٹو دا اسٹیمولس آف لائٹ. It responds to the stimulus of light. Stimulus of light کو یہ رسپونڈ کرتا ہے. اور اس میں جو راڈز اور کون ہے, راڈز اینڈ کون ان آئیز. کونز پریزنٹ آف دا آئیز. السلام علیکم. جی سنگھ طبیعت سنگھ ٹھیک ٹھاک الحمد. نشتہ اس شروع 3 بجے نہ 3 نہ 2 میں 2 من ودرين مياه كلاس اشتا ختم شو قنا كلاس اشتا قنا قصتي ستم بوزغاري ناندي كاميرا ندي كيتشن فوتو وين كده اخي جابت كاميرا كان بسال تراش در لمزه وزيد لكاركم نظر ہاں اچھا اسٹیمولس اس کو ریسیو کرتا ہے کون؟ ریسپٹر. تو ریسپٹر ہمارے پاس سینس آرگنز ہے. اس کے ٹائپس ابھی میں ایکسپلین کر رہا ہوں. اور پھر یہ اس کو مطلب انٹیگریٹ کرتا ہے, پروسیس کرتا ہے کون؟ اسٹیمولس ڈیٹا کو کمپیئر کرتا ہے سیٹ پوائنٹ ڈیٹا سے. نروس سسٹم ہے, سینٹرل نروس سسٹم, اور پھر ریسپانس دیتا ہے کون؟ افیکٹر دیتا ہے. ہاؤس بدا چینج کو مسینگا دارا تو ہے. تیسرا ٹائپ, اور تیسری ٹائپ کا نام کیا ہے؟ شاباش. اس کا نام ہے ہمارے پاس میکینو ریسپٹر. میکینو ریسپٹر. تو میکینو ریسپٹر یہ ہمارے پاس اٹ ڈیٹیکٹس دا چینجز ان پریشر, پوزیشن اینڈ acceleration.
اس طرح ہے ایکویلیبریم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس پریشر کے ریسپٹر کو، ٹچ کے ریسپٹر کو اس طرح، تو یہ ذرا میں لکھ دیتا ہوں. اٹ detects the changes in، کس چیز کے چینجز کو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے؟ ٹچ. تو مطلب ٹچ ریسپٹرز، ٹچ کے ریسپٹر کو اس طرح، یہ اسٹرچ کے ریسپٹر کو، پریشر کی ریسپٹر کو اس طرح، یہ ہمارے پاس جو والز آف دا بلڈ ویسلس ہے اس میں چینجز، تو بیرو ریسپٹر اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیرو ریسپٹر. سو پریشر ان stretch in blood wall. Stretch in blood vessels wall، ان کو ذرا، اور اس کے بعد یہ کس چیز کو؟ ہیئرنگ وغیرہ کو، ہیئرنگ وغیرہ کو، ہیئرنگ کو، باڈی بیلنس کو. تو یہ ایسی چیزوں کی ریسپٹر کو ڈیٹیکٹ، مطلب اس میں چینجز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تب میں ذرا لکھنا چاہتا ہوں، یہ جو ٹچ ریسپٹرز ہے، ٹچ کے لیے جو ریسپٹر ہے، پریشر کے لیے جو ریسپٹر ہے، یا اس کے لیے جو ریسپٹر ہے، یا اس کے لیے جو ریسپٹر ہے، تو ان کا ایک خصوصی نام ہے. فار ایگزامپل ٹچ کی ریسپٹر کو ہم میسنر کارپسلز کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں میسنر کارپسلز. میسنرز کارپسلز. اچھا، پریشر والے کو ہم پیسینین کارپسلز کہتے ہیں. اب اس کو اوسمو ریسپٹر، بیرو ریسپٹرز اس کو ہم کہتے ہیں. کیا چیز؟ بیرو ریسپٹر ہم کہتے ہیں. اچھا، اور اس کو ہم ایکویلیبریم ریسپٹرز ہم کہتے ہیں. یا اس کو گولجی ریسپٹر بھی ہم کہتے ہیں. اس کو ہم گولجی ریسپٹرز بھی ہم کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس فوٹو ریسپٹر. تو یہ الیکٹرو میگنیٹک ریسپٹرز ہے. اچھا، یہ تو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد تھرمو ریسپٹر ہے، تو وہ کولڈ اینڈ وارمتھ، شو ریسپونسز ٹو کولڈ اینڈ وارمتھ. تھرمو ریسپٹرز ہے، تو یہ ہمارے پاس it shows responses to cold and warmth. To cold and warmth. یہ cold اور warmth کو responses یہ شو کرتا ہے. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے نوسی ریسپٹرز. تو یہ ہمارے پاس پین ریسپٹر ہے، نوسی ریسپٹرز. It shows responses to یہ respond to damaged tissue of the body. Damage body tissue
leading to pain perception. Leading to pain perception. اب یہاں پر ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ لیٹ سپوز اسٹیمولس ہے، اور اسٹیمولس کی ان 5 اقسام کو میں نے ڈسکس کیا. تو یہ اسٹیمولس ہے. اب اس اسٹیمولس کو یہاں سے ریسیو کرتا ہے. کون ریسیو کرتا ہے؟ اب اسٹیمولس کو ریسیو کرتا ہے کنٹرول سینٹر. اب کنٹرول سینٹر میں نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ سی این ایس ہوتا ہے، برین اور اسپائنل کارڈ ہوتا ہے. اب یہ اس انفارمیشن کو ٹرانسفر کرتا ہے، مطلب یہ کنٹرول سینٹر اس اسٹیمولس ڈیٹا کو کمپیئر کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، تو یہ رسپانس دیتا ہے ایفیکٹر کو، اور ایفیکٹر یہ میک ریسپانسز اور ہومیوسٹیسس میکینزم مینٹین ہوتا ہے. یہاں پر جو میکینزم، جہاں پر جو ہومیوسٹیسس مینٹین ہوتا ہے تو اس کو ہم نروس کوآرڈینیشن کہتے ہیں. نروس ہومیوسٹیسس میکینزم یا نروس ہومیوسٹیسس کا کوآرڈینیشن میکینزم. تو یہ ہمارے پاس بالکل کلیئر ہو گیا ہے. اچھا، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس نیوران کیا چیز ہے. تو چلیے نیوران کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نیوران ہے کیا چیز. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نیوران ہمارے پاس مین کیا چیز ہے. تو یہ ہمارے پاس اسٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹم ہے. تو اس کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ انٹروڈکشن یہ ہمارے پاس اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹم ہے. یہ ہے ہمارے پاس اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹم. تو نروس سسٹم کا اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ نیوران ہے. نیوران. اچھا، اب ہمارے پاس جو نروس سسٹم ہے تو نروس سسٹم میں ہمارے پاس سیلز ہوتے ہیں. سیلز نروس سسٹم میں ہمارے پاس سیلز ہوتے ہیں. اس کو ہم نروس سیلز کہتے ہیں. نروس سیلز کہتے ہیں. تو نروس سسٹم میں جو سیلز ہوتے ہیں اس کو ہم نروس سیلز کہتے ہیں. اور نروس سیلز ہمارے پاس اس کی جو 3 ہمارے پاس کیا چیز ہے، 3 ہمارے پاس مین سیلز ہے. اب نیوران کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم نروس سسٹم کہتے ہیں. نیوران کا جو سسٹم ہوتا ہے اس نیوران کے سسٹم کو ہم نروس سسٹم کہتے ہیں. نیوران کے سسٹم کو. اور نروس سسٹم میں ہمارے پاس 3 ٹائپس آف سیلز ہیں. 3 ٹائپس آف سیلز ہیں. نروس سسٹم میں 3 قسم کے سیلز ہیں. ایک سیلز کو ہم کہتے ہیں نیوروگلیا. نیوروگلیا. دوسرے کو ہم نیوران کہتے ہیں. نیوران. اور اس تیسرے کو ہم پرکنجی سیلز کہتے ہیں. پرکنجی سیلز کہتے ہیں. تو نروس سسٹم میں ہمارے پاس 50% نیوراگلیل سیلز ہوتے ہیں، 38% نیورانس ہوتے ہیں، اور 12% یہ پرکنجی سیلز ہوتے ہیں. اب نیوراگلیا یہ ہمارے پاس کون سے سیلز ہیں؟
وہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ نیوراگلیا ہمارے پاس کون کون سے سیلز ہیں. اب نیوراگلیا ہمارے پاس ایسے سیلز ہیں جو کہ نیوران کو نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے, نیوٹران کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. اور نیوران ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس نیوراگلیا. اچھا اس کو میں ذرا لکھنا چاہتا ہوں. نیوراگلیا کو ہم گلیا بھی کہتے ہیں, آلسو کالڈ گلیا. اور یہ نان ایکسائٹیٹری سیلز ہیں. نان ایکسائٹیٹری سیلز ہیں, نروس سسٹم کے نان ایکسائٹیٹری سیلز ہیں. اور اس کا دوسرا نام ہے آلسو کالڈ نرف سیل. اس کا دوسرا نام ہے نرف سیل. اور یہ ایکسائٹیٹری سیلز ہیں. یہ ایکسائٹیٹری سیلز ہیں. ایکسائٹیشن کا مطلب ہے کوآرڈینیشن, دو چیزوں کے درمیان ایکسائٹمنٹ لا سکتا ہے. اور یہ جو پرکنجی سیلز ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح, اس کو نروس سپورٹیو سیلز کہتے ہیں. نروس سپورٹیو سیلز اس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس نان ایکسائٹیٹری ہوتا ہے. تو اب ایک بندہ اگر آپ سے کویسچن کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو نیوران ہے, نیوران یہ کیوں فنکشنل یونٹ ہے نروس سسٹم کا, اسٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ کیوں ہے, تو آپ اس کو بتاؤ کہ نروس سسٹم میں 3 طرح کے سیلز ہوتے ہیں. سب سے زیادہ نیوراگلیا, سب سے کم پرکنجی سیلز, اور وہ دونوں نان ایکسائٹیٹری ہے. تو وہ ایکسائٹیٹری فنکشن نہیں کر سکتے, تو وہ اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف دا نروس سسٹم مطلب نہیں بنا سکتے. اب ایکسائٹیٹری کام کون کرتا ہے؟ نیوران کرتا ہے. تو ایکسائٹیٹری کام کی نسبت پر ہم اس کو کیا چیز کہتے ہیں کہ یہ نیوران اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف دا نروس سسٹم ہے. اچھا اس نیوراگلیا اس کو فردر ہم نے 2 ٹائپس ہے, اس کے 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ہمارے پاس ہے مائکروگلیا اور دوسرا ہمارے پاس ہے شوان سیلز. یہ ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ شوان سیلز وغیرہ. اچھا تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اب اس میں ہمارے پاس ہے ایک ہمارے پاس ہے اس میں مائکروگلیا. اور یہ ہمارے پاس دوسرا کیا ہے؟ شوان سیلز ہے. شوان سیلز, یا اس کو ہم کیا چیز کہتے ہیں؟ شوان سیلز یا گلیل سیلز. گلیل سیلز بھی اس کو ہم کہتے ہیں, گلیل سیلز. اب یہ جو ہمارے پاس شوان سیلز ہے, شوان سیلز, تو یہ مائلوجینیسس کرتا ہے, مائلین شیت فارمیشن کرتا ہے, مائلوجینیسس کرتا ہے. مائلوجینیسس کیسے کہتے ہیں؟ مائلین شیت فارمیشن کرتا ہے. یہ اس طرح ہے. اور یہ جو مائکروگلیا ہے تو اس کا فنکشن میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. کہاں پر میں ڈسکس کروں گا؟ اس کا فنکشن میں آپ کو ایکسائٹیٹری پوسٹ سائنیپٹک پوٹینشیل اور انہیبیٹری پوسٹ سائنیپٹک پوٹینشیل وہاں پر ڈسکس کروں گا. اور مائکروگلیا یہ جو ہمارے پاس پرکنجی سیلز ہے تو یہ ہمارے پاس اسٹروسائٹس ہے.
اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے اسٹروسائٹس میں. اسٹروسائٹ یہ سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. اور اس میں سیٹلائٹ سیلز ہے، سیٹلائٹ سیلز ہیں جو ریجنریشن کی ایبلٹی، جو کون سی ایبلٹی؟ نیوران کو ریجنریشن کی ایبلٹی پرووائڈ کرتا ہے، نیوران کو ریجنریشن کی ایبلٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو اس طرح ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس اسٹرکچر آف نیوران ہے. ہمارے پاس مین پارٹس آف دا نیوران ہے، مین پارٹس. تو نیوران کے تو مین پارٹس سبھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیوران میں یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ سیل باڈی ہے، سیل باڈی. یہ نیوران کا کیا چیز ہے؟ سیل باڈی ہے. اور یہ نیوران کا کیا چیز ہے؟ یہ نیوران کا یہ ہے نیوران کا ایکزون. یہ نیوران کا کیا چیز ہے شاوش؟ ایکزون. اور یہ کل میں نے بتایا تھا یہ ایکزون کے ٹرمینل سے، یہ ایکزون کے کیا چیز ہے؟ ٹرمینل سے، ایکزون کے ٹرمینل سے، ایکزون کے ٹرمینلز. اور یہ ہمارے پاس ایکزون کے ٹرمینل نوبس ہے. ایکزون کی کیا چیز ہے؟ ایکزون کے ٹرمینل نوبس. ایکزون کے ٹرمینل نوبز میں اچھا یہ چلو میں پہلے یہ ڈسکس کرتا ہوں. اور سیل باڈی پر اس طرح چھوٹے چھوٹے پروسیسز ہے، اس کو ہم ڈینڈرائٹ کہتے ہیں. تو یہ تو بالکل آسان ہے، یہ تو آپ لوگوں نے پڑھے بھی ہوں گے. اچھا میں آپ کو یہ ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ سیل باڈی میں ہمارے پاس نیوکلیس ہے، سائٹوپلازم وغیرہ ہے، اور اس میں جو رائبوسومس ہے تو اس کو نیسل گرینولز کہتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ نیسل گرینولز ہے. اب یہ نیسل گرینولز یہ اصل میں رائبوسوم کو کہتے ہیں. یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ رائبوسوم کو کہتے ہیں. اور اس میں بھی ہمارے پاس نیسل گرینول ہے، اس میں بھی ہمارے پاس نیسل گرینولز ہے. اور یہ نیسل گرینولز یہ بھی ہم رائبوسوم کو کہتے ہیں. اور ایکزون اس میں سائٹوپلازم ہے لیکن نو نیسل گرینولز، اس میں نیسل گرینولز نہیں ہے، نیسل گرینولز نہیں ہے. اور نیسل گرینولز میں سائٹوپلازم ہے. اچھا یہاں دیکھو ایکزون کے ٹرمینل نوب کے اندر کیمیکل ہے، یہ جو میں نے ریڈ پہ ڈرا کی ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ کیمیکلز ہے. اب اس کیمیکلز کو ہم کہتے ہیں، اس کیمیکل کو ہم نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں. تو نیورو ٹرانسمیٹر ہے کیا چیز؟ نیورو ٹرانسمیٹر ایک سائنٹسٹ تھا اور اس کا نام تھا آٹو لیوی. آٹو لیوی نے 1924 میں یہ بات ایکسپلین کیا تھا. آٹو لیوی نے 1924 میں یہ بات ایکسپلین کیا تھا. اس کے مطابق آٹو لیوی کے مطابق کہ chemicals present inside the axon terminal knobs, chemicals present inside the axon terminal knobs, the axon terminal knobs, axon terminal knobs کے اندر جو کیمیکل ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیورو ٹرانسمیٹرز. نیورو ٹرانسمیٹرز جس کے +100 ٹائپس ہیں، اس کے more than 100 ٹائپس ہیں. اس نیورو ٹرانسمیٹر کے more than 100 ٹائپس ہیں. اور یہ ایکسائٹیشن بھی کرتا ہے، انہیبیشن بھی کرتا ہے اور مکس کام بھی کرتا ہے. مطلب یہ ایکسائٹیٹری بھی ہے، ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر بھی ہے، انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر بھی ہے، انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر بھی ہے، اور یہ ہمارے پاس مکس نیورو ٹرانسمیٹرز بھی ہے.
تو ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر، انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر اور مکس نیورو ٹرانسمیٹر یہ بھی ہے. اچھا نیوران کے ٹائپس ہیں، نیوران کے ٹائپس، اور نیوران کے ٹائپس یہ ہمارے پاس اگر اسٹیمولس کو کیری کرتے ہیں تو اس کو سینسری نیوران کہتے ہیں. اچھا نیوران کے جو ٹائپس ہیں، ٹائپس آف نیوران، نیوران کی جو ٹائپس ہیں تو اگر انفارمیشن کو کیری کرتے ہیں تو اس کو سینسری نیوران کہتے ہیں. سینسری نیوران. اب سینسری نیوران کا دوسرا نام ہے، سینسری نیوران کا دوسرا نام ہے ایفیرنٹ نیوران. ایفیرنٹ نیوران. اچھا دوسرا ہے ہمارے پاس ایک نیوران ہے اور اس کا نام ہے ہمارے پاس ایسوسیٹیو نیوران یا ریلے نیوران یا انٹر نیوران یا کیا چیز انٹر نیوران. وہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ایک ہے ہمارے پاس ایسوسیٹیو نیوران یا انٹر نیوران. ایسوسیٹیو نیوران یا جس کو ہم انٹر نیوران کہتے ہیں یا اس کو ہم ریلے نیوران بھی کہتے ہیں. ریلے نیوران اس کو ہم کہتے ہیں. اور تیسرا ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ موٹر نیوران ہے جو کہ ریسپونسز میں مدد دیتا ہے. موٹر نیوران. اور اس کا نام ہے ایفیرنٹ نیوران. ایفیرنٹ نیوران. اچھا اب اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ لیٹ سپوز نیوران کا ایک سیل باڈی ہے اور سیل باڈی سے لیٹ سپوز یہ ایک برانچ نکلتا ہے. لیٹ سپوز کتنے برانچ نکل گئے ہیں؟ ایک برانچ. اور یہ ہمارے پاس ایک برانچ، اس کا ایک سائیڈ یہ ہمارے پاس ڈینڈرائٹ کہلاتا ہے. ڈینڈرائٹ. اور اس کا دوسرا سائیڈ یہ ہمارے پاس ایگزان کہلاتا ہے. تو ایسے نیوران کو جس کی سیل باڈی سے صرف ایک ہی برانچ نکلا ہے تو اس کو یونی پولر نیوران کہتے ہیں. یونی پولر نیوران اس کو ہم کہتے ہیں. یونی پولر نیوران. یونی پولر نیوران کون سے نیوران ہوتے ہیں؟ کون سی نیوران ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس ایسی نیوران ہوتے ہیں جو کہ جس کی سیل باڈی سے ایک ہی برانچ نکلتا ہے تو اس کی ایک برانچ سے ایک طرف پیریپرل بن جاتا ہے، ایک پیریپرل سائیڈ بن جاتا ہے جس کو ہم ڈینڈرائٹ کہتے ہیں، اور دوسرا سینٹر کی طرف جاتا ہے تو اس کو ہم سینٹرل پارٹ کہتے ہیں جس کو ہم ایگزون کہتے ہیں. اور یونیپولر نیوران اس کا جو اگزامپل ہے یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ سینسری نیوران. سینسری نیوران یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یونیپولر نیوران ہے. اچھا دوسرا ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک نیوران کا سیل باڈی ہے اور اس کی ایک طرف سے ایک پیریفری کو جاتا ہے اور ایک سینٹر کو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایگزان ہے اور دوسرا ڈینڈرائٹ. اگر آپ لوگ اس کی سائٹوپلازم اس کی سیل باڈی کو دیکھ لیں تو ایک طرف ڈینڈرائٹ نکلتا ہے، دوسری طرف ہمارے پاس ایگزان نکلتا ہے. تو ایسی نیوران کو ہم بائی پولر نیوران کہتے ہیں. ایسی نیوران کو ہم بائی پولر نیوران کہتے ہیں. اور بائی پولر نیوران اس کا جو اگزامپل ہے تو یہ ہمارے پاس سینسری نیوران ہی ہے. سینسری نیوران ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. سینسری نیوران ان آئیز میں جو ہمارے پاس سینسری نیوران ہے وہ. اچھا یہاں دیکھو شاباش، آئیز میں سینسری نیوران بائی پولر ہے، نارمل سینسری نیوران یونی پولر ہے. اور لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک سیل باڈی ہے. اب اس سے یہ تمام کے تمام کیا چیز ہے؟ ڈینڈرائٹ ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ ایگزون ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ ایگزون ہے. اور یہ سب کے سب کیا ہے؟ ڈینڈرائٹس ہے. اب یہ ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں،
छठा, सातवां, आठवां और 9वां, इस तरह। तो ये हमारे पास इसके सेल बॉडी से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं। तो ऐसे न्यूरॉन को हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन क्यों? क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है, ये हमारे पास है इंटर न्यूरॉन, और दूसरा है मोटर न्यूरॉन। अब इस इंटर और मोटर न्यूरॉन, ये एग्जाम्पल है किसकी? ये एग्जाम्पल है मल्टीपोलर न्यूरॉन की। ये एग्जाम्पल किसकी है? शाबाश, मल्टीपोलर न्यूरॉन के एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें इंटर न्यूरॉन हमारे पास ज्यादा ब्रांच है, मल्टीपोलर है लेकिन बहुत ज्यादा ब्रांच है, और ये लेस ब्रांच है, ये लेस ब्रांच है। सो द लेस ब्रांच मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, और द ब्रांच मल्टीपोलर न्यूरॉन ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन इसकी अपीयरेंस ट्री की तरह है। जिस तरह ट्री से हमारे पास बहुत सारे क्या चीज निकलते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपोलर। और थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। कोई मसला है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।